غدیر کے دن جنہوں نے امیر المومنین کی ولایت کو قبول کیا ان کی مثال ملائکہ جیسی ہے، اور غدیر سے جنہوں نے امیر المومنین کی ولایت کا انکار کیا ان کی مثال ابلیس جیسی ہے۔ یہ میرا فرمان نہیں، نہ مجھے کوئی حق ہے کہ میں اپنا فرمان آپ پر تھوپوں، بلکہ یہ شہنشاہ خراسان علی ابن موسیٰ الرضا کا فرمان ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ کہ مثل المؤمنین فی قبولہم ولا امیر المؤمنین یوم الغدیر کمثل الملائکۃ فی سجودہم لآدم۔ وہ مومنین جنہوں نے علی علیہ السلام کی ولایت کو اپنے لیے قبول کیا ان کی مثال ویسی ہے کہ جیسے ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا۔ یہ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ وَمَثَلُ مَنْ أَنْكَرَ وِلَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جنہوں نے امیر المومنین کی ولایت سے انکار کیا ان کی مثال ابلیس جیسی ہے، اس لیے کہ ابلیس نے خلیفۃ اللہ کی خلافت کو ماننے سے انکار کیا۔ میں چشم تصور سے سوچتا ہوں کہ سوالات کے مجمع میں جب ایک شمس الضحیٰ نے بدر الدجا کو ہاتھوں پہ بلند کیا ہوگا تو وہ علی کے جو پہلے سے علی تھا اور کتنا علی ہو گیا ہوگا۔ محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا، اظہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا۔ دیکھو علی غدیر میں اظہر ہے، معراج میں مظہر ہے۔ میں امید رکھتا تھا کہ آپ تک یہ جملہ پہنچے گا۔ اظہر یعنی جسے زیادہ ظاہر کیا گیا ہو، اور مظہر جو کسی اور کا اظہار ہو۔ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ تو محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا، اظہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا۔ ہو کس کے بلندی میں بلندی کا تصور، ہو کس کے تصور میں بلندی کا تصور، اونچا بھی ہوا وہ کہ جو پہلے سے علی تھا۔ یا علی۔ اب ذرا غور کیجئے گا، 4 آیتیں مجھے پڑھنی ہیں آپ کے سامنے۔ دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں کہ روزانہ 4-5 اشعار بھی آ جائیں لیکن 6-7 آیتیں بھی آئیں، تو آپ ان آیتوں پہ ذرا غور فرمائیے۔ اور ایک سورہ نساء کی آیت ہے، ایک سورہ سجدہ کی آیت ہے، ایک سورہ زمر کی آیت ہے، ایک سورہ حجرات کی آیت ہے۔ سورہ نمبر 4، سورہ نمبر 32، سورہ نمبر 39، سورہ نمبر 49۔ ایک ہے سورہ نساء کی آیت جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، دیکھو یہ 4 آیتیں وہ ہیں کہ جہاں اللہ نے یہ بتلایا ہے کہ میں کسی کو فضیلت کیوں دیتا ہوں۔ قرآن سے ثابت ہے۔ اچھا یہ فضیلت یعنی اپنے اندر بھی اپنانے کی کوشش کریں کہ میں کسی کو فضیلت کیوں دیتا ہوں۔ تو اللہ نے سورہ زمر سے شروع کرتا ہوں، فرمایا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو عالم اور جاہل تو برابر نہیں۔ عقل کا بھی تقاضا ہے، عقل بھی یہی کہہ رہی ہے اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور یہ اتنا واضح جواب ہے کہ اللہ نے اس کا کوئی جواب دیا نہیں سوال کرنے کے بعد۔ یعنی سوال کیا اللہ نے قرآن میں کہ کیا یہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہیں، اس کے بعد جواب نہیں دیا اللہ نے، واضح ہے کہ برابر نہیں ہے۔ تو ایک فضیلت کا معیار ہے علم۔ اگلی آیت سنیے گا، یہ تھی سورہ زمر کی آیت۔ سورہ سجدہ کی آیت ہے، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا فاسق اور مومن برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، کبھی بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ فسق کرنے والا اور ایمان رکھنے والا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر ایک موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیکھو 4 فضیلت کے معیار جو بتائیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں پہلے، اس میں سے پھر ہر ایک میں ایک تفصیل ہے۔ پھر فرمایا کہ سورہ حجرات میں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے خلق کیا ہے
اور تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا ہے، خاندانوں میں تقسیم کیا ہے، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے پر غرور تکبر کرو، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے پر فخر کرو۔ بظاہر شاید یہاں عرض کر چکا ہوں یا نہیں مجھے نہیں معلوم کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں سمجھایا ہے کہ مثلا کسی پنجابی کو کسی سندھی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی سندھی کو کسی مہاجر پر، کسی مہاجر کو کسی خوجے پر، کسی خوجے کو کسی میمن پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں با فضیلت وہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں متقی اور پرہیزگار ہے۔ یہ سورہ حجرات میں فرمایا تم میں جو زیادہ متقی ہے اتنا ہی اللہ کے ہاں با فضیلت با کرامت ہے، یہ سورہ حجرات میں فرمایا۔ تو ایک فرمایا کہ علم رکھنے والا علم نہ رکھنے والا برابر نہیں ہے، مومن اور فاسق برابر نہیں ہے، تقوی فضیلت کا معیار ہے، یہ سورہ حجرات میں فرمایا۔ اور سورہ نساء میں فرمایا فضل اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، جنہوں نے اپنے مالوں اور اپنے نفسوں سے جہاد کیا ہے، اللہ نے انہیں فضیلت عطا کی علی القائدین، گھر میں بیٹھے رہ جانے والوں پر، درجتاً، اللہ نے درجہ عطا کیا۔ تو جس نے اپنے مال سے اور اپنے نفس سے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اس کو فضیلت عطا کی ہے۔ پورے قرآن میں دیکھ لیجئے گا یہی فضیلت کے 4 معیار ہیں، اور کوئی معیار نہیں ہے، اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یا علم ہے، یا ایمان ہے، یا تقوی ہے، یا جہاد ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر رسول اللہ کا غدیر میں اناؤنسمنٹ نہ بھی ہوتا نا، تب بھی بنتا ہی علی کا تھا کہ علی کے علاوہ کوئی جانشین رسول بن ہی نہیں سکتا تھا۔ مل کے حیدری قرآن سے اگر دیکھیں، قرآن نے کہا کہ فضیلت کا معیار ہے علم۔ اب آ جائے کوئی علی سے بڑا عالم اگر تاریخ میں کہیں لکھا ہوا ہے تو میرے سامنے لے آئیے گا، اپنا ماتھا ٹیک دوں گا وہاں پر۔ کسی نے دعائے کمیل جیسا ایک جملہ بھی ارشاد فرما دیا ہو کہ اللہ سے بات کیسے کرنی ہے، یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فانک فعال لما تشاء یا من اسمہ دوا وذکرہ شفاء وطاعتہ غنا ارحم من رأس مالہ الرجا وصلاحہ البکا یا سابغ النعم یا دافع النقم یا نور المستوحشین فی الظلم یا عالم لا يعلم صلی علی محمد وآل محمد وافعل بما انت اہلہ ولا تفعل بما انا اہلہ وصلی اللہ علی رسول والائمۃ المیامین من آلہ وسلم تسلیما کثیرا۔ مجھے بتلائیے کسی نے ایک جملہ کہا ہو دعائے کمیل جیسا؟ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحت كل اسم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحت كل اسم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء۔ کہا ہو کسی نے کوئی ایسا جملہ ایک؟ لے آئیے ہمارے سامنے رہیں علی سبحان اللہ، انا مدینۃ العلم علی بابھا امیر المومنین کے لیے حضور مکرم نے جو فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں علی ابن ابی طالب سے حاصل ہو رہا ہے نا، در حقیقت وہ علم رسالت ہے، وہ رسول اللہ کا علم ہے جو تمہیں علی کے ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے۔